ماہرہ اقبال انڈیا سے پوچھتی ہے، میں 11ویں جماعت کی طالبہ ہوں، میں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ حدیث نمبر صحیح بخاری کی ہے 4425۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اہل فارس کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے کسی عورت کو ملکہ بنایا ہوا ہے، تو کسریٰ کی جو بیٹی ہے وہ ان کی ملکہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دے۔ تو اس بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا اس دور میں خواتین کسی با اختیار عہدے پر فائز ہو سکتی ہیں؟ ابتداء اسلام میں کچھ خواتین قائدانہ کردار ادا کرتی تھیں، جیسے حضرت خدیجہ ایک کامیاب بزنس وومن تھیں اور کسی حد تک اپنے ملازمین پر اختیار رکھتی تھی۔ کیا خواتین وزیر اعظم بن سکتی ہیں؟ دیکھیے، اپنے ملازمین پر اختیار ہونا وہ تو سب کو اپنے ملازمین پر اختیار ہوتا ہے۔ کاروبار میں بزنس کرنا وہ بھی مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ آپ اپنے ماتحتوں پر بھی امیر ہی ہوں گے، ظاہر ہے، جو حدیث میں تو آتا ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیہ، ہر شخص راعی ہے، نگہبان ہے، تو عورت اپنے بچوں پہ نگہبان ہے۔ تو یہ نگہبانی اپنے بچوں پہ، اپنے ملازمین پہ، اس میں مرد اور عورت کو کوئی فرق نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی اجتماعی معاملہ ہو تو اس میں مرد کو چھوڑ کر عورت کو حاکم بنانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عورت میں وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ جذبات سے متاثر ہوتی ہے، یہ اس کی مینٹلی جو ہے نا، وہ مردوں جیسی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے اس کو اس لحاظ سے ڈیزائن ہی نہیں کیا ہے۔ تو جب کوئی بڑی مصیبت آئے گی، کوئی بڑا مسئلہ آئے گا، وہ گھبرا جا سکتی ہے، وہ لوگوں کی باتوں سے، جذبات سے متاثر ہو کر فیصلے کر سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ مطلب شریعت کا نہیں ہے کہ تمام عورتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن شریعت کا مقصد یہ ہے کہ عورت کی جنس میں یہ بات شامل ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ بعض عورتوں میں مردوں سے بھی زیادہ کانفیڈنس ہو، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ بعض عورتیں ہیں؟ تو شریعت میں حکم کا مدار عمومی قواعد اور کلیات پر ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ عورت کو سربراہ بنایا جائے، اور یہ ایک میڈیکل سائنس اس بات کی معترف ہے کہ مرد اور عورت اس میں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مرد میں جو ڈیسیجن پاور ہوتی ہے وہ عورت میں نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال اگر کہیں عورت حاکم بن جائے تو پھر اس کی اطاعت لازم ہے، پھر اس بیس پر اس کے خلاف آپ بغاوت نہیں کر سکتے کہ چونکہ یہ عورت ہے لہذا ہم بغاوت کریں گے۔ اسلام میں حاکم بننے کے بعد کے اصول الگ ہیں، حاکم کے لیے سلیکشن کے اصول الگ ہیں۔